بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امت میں پیدا کیا ہے وہ امت محمدیہ کہلاتی ہے۔ امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، آدمی اس کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو یہ کہا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے نہ لگے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آئیے اسی سیرت کے ایک پہلو کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ہٹ کر اور خصوصاً تمام انبیاء سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ وہ خصوصیتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ بہت ساری خصوصیتیں ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے کچھ اہم خصوصیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان خصوصیتوں کو بیان کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ان خاصیتوں کے جاننے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے دل میں اور بڑھ جائے، آپ کی عزت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے، اور آپ سے اور زیادہ ہم محبت کرنے لگیں۔ پہلی خاصیت، اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی، ان کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی دی گئی تھی، آنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے۔ یہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں نازل کیا، لیکن
کسی بھی نبی کے آنے کی خوشخبری اس سے پہلے نبی کو نہیں دی گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری پچھلی کتابوں میں صاف طور پر بیان کی گئی، خصوصاً تورات اور انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی اور خوشخبری دی، اور یہاں تک کہ آپ کی صفات کو بھی بیان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، آپ کے ساتھی کیسے ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کیا۔ جیسا کہ خود اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہا کہ جس رسول کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں اس رسول کے تعلق سے تورات اور انجیل میں خود وہ لوگ پائیں گے، یعنی یہود و نصارہ تورات اور انجیل میں خود ان کی صفتیں پائیں گے۔ کیا صفتیں ہوں گی؟ یأمرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ جو چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوشخبری تورات اور انجیل میں دی گئی تھی اس کا تذکرہ بیان کیا۔ عطاء بن یسار اپنے استاذ عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کیجئے جو صفتیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کہا واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفات فی القرآن، بعض صفتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہی صفتیں تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وموعظا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بسیئة سیئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء بيقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ اس طرح مختلف صفتیں بیان کی گئیں کہ وہ نبی خوشخبری دینے والے ہوں گے، ڈرانے والے ہوں گے، سخت دل نہیں ہوں گے، بازاروں میں گھومنے پھرنے والے نہیں ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس نبی کو نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ ٹیڑھی ملت درست نہ ہو جائے اور وہ ملت لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ اس طرح مختلف صفتیں تورات میں بیان کی گئیں، تو پتہ چلا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور صفت، یہ بھی خصوصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جب ان کتابوں کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو نزول کے وقت جنات اور شیاطین ان آیتوں کو سن سکتے تھے، اور جنات اور شیاطین ان آیتوں کو سننے کے بعد ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر جادوگروں کو بولا کرتے تھے، جادوگروں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان امتوں میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی شامل ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین اور جنات سنا کرتے تھے اس پر روک لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، حفاظت اس طریقے سے بھی کی کہ قرآن کے نزول کے وقت شیاطین اور جنات ان آیتوں کو سن نہیں سکتے تھے، اور اگر کوئی بھی جن یا شیطان ان آیتوں کو سن بھی لیتا تو شہاب ثاقب یعنی آسمان سے ایک تارا ٹوٹتا اور وہ تارا اس شیطان یا جن کو جلا کر ہلاک کر دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی
آیتوں کے نزول کی حفاظت کی، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّا، اللہ تعالیٰ جنات کی زبانی، جنات کا قول نقل کرتا ہے، جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہا کہ جب ہم آسمان پر چڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سن سکیں، اللہ تعالیٰ جو آیتیں نازل کر رہا ہے ان آیتوں کو سن سکیں، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا، کیا پایا؟ جنات کہہ رہے ہیں مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ سخت پہرا رکھا گیا ہے، سخت پہرے سے آسمان کو بھر دیا گیا ہے، مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور شہبہ کو بھیجا گیا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اگر ہم سننے کے لیے بیٹھ جاتے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور ہم میں سے کوئی چیز سن بھی لیتا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو شہاب ثاقب اس کو پا لیتا اور اس کو چلا کر ہلاک کر دیتا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ وحی کسی اور کو سننے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، جنات اور شیاطین وحی کو سن نہیں سکتے تھے، اور اگر سن بھی لیتے تو شہاب ثاقب یعنی آسمان سے ایک ٹوٹنے والا ستارہ اس کو جلا کر ہلاک کر دیتا۔ ایک اور خاصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی خاصیت یہ صرف اور صرف محمد عربی علیہ السلام کو دکھلایا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو وحی لے کر آتے تھے وہ وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ پچھلی انبیاء کو بھی جو کتابیں نازل کیں اور جو کتابوں کی آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ آیتوں کے نزول کے لیے جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے، لیکن کسی بھی نبی نے، چاہے وہ اولو العزم من الرسل ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یا کوئی اور رسول ہو یا کوئی اور نبی ہو، جبرائیل علیہ السلام کو کسی بھی نبی نے اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں اپنی اصلی شکل میں کسی بھی نبی نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر انسان کی شکل میں آتے اور نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ آیتیں سنایا کرتے تھے، اور محمد عربی علیہ السلام کے پاس بھی اکثر جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جو بڑے خوبصورت صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاصیت یہ عطا کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دکھلایا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ افق مبین میں، اونچے افق میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دکھلایا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دیکھا۔ جبرائیل کو کیسے دیکھا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کا کیا مطلب ہے؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما هو جبرائیل، بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، لم ارہ علی صورته التي خلق عليها غیر هاتین المرتين، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا؟ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ آپ آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، سارے کا سارا آسمان جبرائیل سے چھپ گیا ہے۔ سادن عدم خلقه ما بین السماء الى الارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی خلا رہتا ہے سارے کا سارا خلا جبرائیل سے پر ہو گیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور 600 پر کو پھیلائے ہوئے آسمان میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے کا سارا آسمان اور زمین جبرائیل سے چھپ گئی ہے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں ان کا دیدار کروایا۔ ایک اور خاصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد عربی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا، اور وہ خاصیت ہے اسراء اور معراج کا سفر۔
اسراء اور معراج کا سفر، یہ سفر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ایک بہت بڑی خاصیت ہے، اسراء اور معراج کا سفر۔ اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں راتوں رات سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں، معراج آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مختصر سے وقفے میں مکہ سے بیت المقدس لے گیا، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور ساتوں آسمانوں میں ہر نبی سے آپ سے ملاقات کرائی گئی، اور پھر اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے اس کے آگے آپ کو لے جایا گیا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا آپ کے شرف سے بخشا۔ آپ سے ملاقات ہوئی، ایک پردہ حائل تھا، اور آپ سے ہو بہو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کی، آپ سے بات چیت کی، اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ نماز فرض کی گئی، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، 10 اجر آپ کو ملے گا، یہ نعمت ہم کو نوازی گئی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ معراج کے موقع پہ عطا کی گئی۔ اس طرح بہت ساری نعمتوں سے خصوصاً نوازا گیا۔ اسراء و معراج یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، یہ خاصیت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اور اسی موقع پہ ایک اور خاصیت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اسراء و معراج کے موقع پہ، یہ بھی بہت اہم خاصیت ہے، بہت بڑی خاصیت ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو جمع کیا، اور تمام رسولوں کو جمع کرنے کے بعد تمام رسولوں کی امامت کا شرف بخشا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمام انبیاء کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، اور سارے کے سارے نبی مقتدی بنے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری احادیث میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک اور خاصیت، یہ بھی اہم خاصیت ہے، وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث کیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے نبوت میں جھوٹا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم اس نبی کی اتباع نہ کرنا کیونکہ وہ اپنے نبوت میں جھوٹے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی صحابہ ہی کے دور میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جن کو صحابہ نے اپنی زندگی میں قتل کیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، لیکن سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مرد رہتے ہوئے مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک دور ایسا آیا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں۔ آج بھی ہندوستان میں یہ قادیانی فرقے کے لوگ بہت سارے شہروں میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً آندھرا وغیرہ میں یہ قادیانی کے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قادیانی ان کا نبی ہے، قادیانی کی اتباع کرتے ہیں، اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو قرآن سے زیادہ معزز اور قرآن سے زیادہ محترم مانتے ہیں۔ اس طرح اور آج بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، پاکستان کا ایک آدمی جس کا نام احمد ہے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سارے کے سارے نبی جھوٹے نبی ہوں گے، اپنے قول میں وہ سچے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ علماء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی بھی نبوت اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاصیت اس امت کی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجی ہے وہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ شریعت مٹنے والی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں آئیں وہ شریعتیں اس خاص نبی کے ساتھ تھیں، جب نبی ختم ہو گیا یا وہ امت ختم ہو گئی تو شریعت بھی ختم ہو گئی، لیکن محمد عربی علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا، آپ کو جب نبی بنایا گیا تو ساری کی ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یہودیت منسوخ ہو گئی، نصرانیت منسوخ ہو گئی، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس دور میں محمد عربی علیہ السلام کے آنے کے بعد ہر یہودی کے لیے، ہر نصرانی کے لیے یا کوئی بھی دین کا تابع دار ہو، جیسا کہ عربوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر قائم ہیں، چاہے وہ ابراہیم کی امت پر ہوں، سارے کے سارے لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ محمد عربی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ اپنے نبی پر ایمان لانا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ بھی محمد عربی علیہ السلام کی خاصیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی اتباع کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو پسند کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تابعداری کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہر یہودی کے لیے یا ہر نصرانی کے لیے، ہر عیسائی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ پر ایمان لائے۔ آپ پر ایمان لائے بغیر اگر وہ خود جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے دین پر رہ کر میں جنتی ہوں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا یہ قول نقل کیا، یہودی کہا کرتے تھے کہ نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، کہا کہ جب تک تم محمد پر ایمان نہیں لاؤ گے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو اسی لیے ساری کی ساری شریعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں۔ اب ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح مزید جو خصوصیتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک اور خصوصیت جو ہے وہ ہے اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے جن کی قبر کو کھولے گا۔ قیامت میں جب سور پھونکی جائے گی، سور پھونکنے کے بعد سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھنے لگیں گے۔ تو قبروں سے جن لوگوں کو سب سے پہلے نکالا جائے گا، جن لوگوں میں سب سے پہلے قبر کو پھاڑا جائے گا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے آپ کو زندہ کیا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کو محشر کی طرف لایا جائے گا۔ یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور خاصیت وہ ہے جنت میں سب سے پہلے جس آدمی کو داخل کیا جائے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انی لاول الناس
تنشق الارض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطي لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. یہ کی حدیث میں کئی خاصیتوں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے زمین سے میں نکالا جاؤں گا قیامت کے دن، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور پھر اسی طرح مجھے حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور قیامت کے دن تمام لوگوں کا میں سردار رہوں گا، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور پھر اسی طرح میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جاؤں گا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور جو خاصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خاصیت یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سفارش کا موقع ملے گا، ان تمام سفارشات کے بعد جو شفاعت عظمی، سب سے عظیم شفاعت کا جو حق دیا جائے گا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا جائے گا. جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے، لوگ تمام کے تمام لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے. نوح علیہ السلام اپنے گناہ کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے سفارش تم لوگوں کی سفارش کروں. نوح علیہ السلام ابراہیم کا حوالہ دیں گے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان لوگ ابراہیم کے پاس جا کر سفارش کا مطالبہ کرو. تمام لوگ بھاگ کر آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گناہ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ کہا تھا، اس لیے مجھ سے گناہ ہو چکا تھا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، سفارش کرنے سے ڈرتا ہوں. تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی تمام لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے کہ مجھے دنیا میں گناہ ہوا تھا، میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس گناہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کا حوالہ دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام محمد عربی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اور جب سارے کے سارے لوگ محمد علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے کہنے کی بنا پر سجدے میں گر جائیں گے. اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی. ایسی تعریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. پھر یہ تعریف سن کر اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے جو مانگنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو یہ بھی بہت بڑی خاصیت ہے. اور یاد رکھیں یہ تو شفاعت عظمی ملے گی. شفاعت عظمی اس دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی. اگر ہم لوگ اذان جب ہوتی ہے، اذان کے کلمات کو دہرائیں گے، مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، اذان کے کلمات کو دہرائیں گے. اذان کے کلمات کے بعد ہم اللہ کے رسول پر درود بھیجیں گے، درود ابراہیم ہم پڑھیں گے. درود ابراہیم کے بعد اگر ہم وسیلہ طلب کریں گے، شفاعت طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حق دے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کریں گے. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہا اللہ کے رسول نے اگر کوئی بندہ اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور مجھ پر درود پڑھنے کے بعد مجھ سے وسیلہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرتا ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں ضرور ملے گی. تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو ادب ہم کو بیان کیا گیا ہے، یہ عمل جو ہم کو دیا گیا ہے، اس عمل کی ہم پابندی کریں. پھر اسی طرح ایک اور خاصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی، وہ خاصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے نوازے گا. حوض کوثر ایسا حوض ہے جو ایک بہت بڑی نہر ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے اللہ کا رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ حوض کوثر کیا ہے؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسی نہر ہے جو جنت سے آتی ہوگی، علیہ خیر کثیر ترد علی امتی یوم القیامہ، جس میں بہت زیادہ خیر ہوگا، میری امت کو قیامت کے دن اس سے پاس سے گزارا جائے گا.
आनियतुहु अददुल कवाकिब, और उस हौद कौसर पर जो लोटे, जो प्याले रखे हुए होंगे, वो प्याले सितारों के बराबर प्याले होंगे। यानी वो नहर इतनी बड़ी नहर होगी कि इतनी बड़ी नहर होगी कि उस नहर में जो प्याले या जो जग रखे हुए होंगे वो जग सितारों के बराबर होंगे। जितने सितारे हैं उन सितारों के बराबर जग रखे हुए होंगे। फिर कहा कि वह माउहु अब्यज़ु मिनल वरिक़, और उस हौज़ कौसर का पानी चांदी से ज्यादा सफेद होगा। वह रीहुहु अत्यबु मिनल मिस्क, और उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा अच्छी होगी। वह कीज़ानुहु का नुजूमि समा, और उसके जो प्याले होंगे सितारों, आसमान के सितारों से ज्यादा प्याले होंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो दी गई, फमन शरिबा मिनहु, जो बंदा हौज़ कौसर से पिएगा, फला यज़मउ बअदहु अबदा, उसके बाद कभी वो प्यास को महसूस नहीं करेगा, कभी उसको प्यास नहीं होगी। और इस हौज़ कौसर की एक और खासियत, ये खासियत होगी कि उम्मत मोहम्मदिया का हर आदमी को ये मौका मिलेगा कि हौज़ कौसर से वो पानी पिए। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में से कुछ लोगों को इस हौज़ कौसर से रोक दिया जाएगा। उन लोगों को हौज़ कौसर का पानी मुयस्सर नहीं होगा। हौज़ कौसर के पास आएंगे, पानी पीने के करीब होंगे, फरिश्ते ऐसे लोगों को हटाते होंगे, दूर कर रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फरिश्ते, ये लोग तो मेरी उम्मत के लगते हैं, लेकिन क्यों इनको हौज़ कौसर से दूर किया जा रहा है? तो अल्लाह, तो फरिश्ते कहेंगे, ऐ मोहम्मद, आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके मरने के बाद, आपके इंतकाल के बाद इस दुनिया में इन लोगों ने क्या किया है, आप नहीं जानते। तो अल्लाह के रसूल पूछेंगे, इन लोगों ने क्या किया? कहा कि इन लोगों की यह गलती होगी कि ये लोग आपके जाने के बाद इस दीन में नई बिदअतें ईजाद की होंगी। इसी नई बिदअतों के ईजाद करने की बिना पर आज इनको यह सजा दी जा रही है कि इन लोगों को हौज़ कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। ये बिदअतियों का अंजाम होगा, बिदअतियों के लिए सजा होगी कि जो भी इस दीन में नई बिदअत को ईजाद करते हैं, दीन के नाम पर कोई भी सवाब वाला काम ईजाद करते हैं, ऐसे लोगों को हौज़ कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। ये भी रसूल करीम वसल्लम की बहुत बड़ी खासियत है। एक और आज के लिए आखिरी जो खासियत है, वो खासियत ये है कि आदमी जब कब्र में चला जाएगा, कब्र में जाने के बाद उससे 3 सवाल किए जाएंगे, मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक। कब्र में जो सवालात होंगे, उन सवालात में अल्लाह ताला शख्सियत के ताल्लुक से, किसी भी शख्स के ताल्लुक से सवाल नहीं करेगा, किसी भी शख्स के ताल्लुक से सवाल नहीं करेगा सिवाय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल जो कब्र में होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस खबर में सवाल होगा। मन नबियुक, तुम्हारा नबी कौन था? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था? ये भी रसूल करीम वसल्लम की खासियत है कि अल्लाह ताला कब्र में किसी भी नबी के ताल्लुक से सवाल नहीं करेगा सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये भी रसूल करीम वसल्लम की खासियत है। तो इसीलिए हम रसूल करीम वसल्लम की उम्मती होने के नाते हम रसूल करीम वसल्लम की सीरत का मुताला करें और आपकी सीरत को जानें, और अल्लाह ताला ने आपको जो खासियतें अता की हैं, हम उन खासियतों को जानने की कोशिश करें, ताकि इन खासियतों के जानने के बाद हम अपनी इज्जत हमारे दिलों में हो कि हम जिस नबी के उम्मती हैं वो नबी कोई मामूली नबी नहीं है, बल्कि वो नबी बहुत ही अजीम नबी है, बहुत ही मुहतरम नबी है और बहुत ही इज्जत वाला नबी है। और उसको जो खुसूसियतें दी गई वो खुसूसियतें किसी और नबी को नहीं दी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हम तमाम लोगों को रसूल करीम वसल्लम की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, आपसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और आपकी सीरत का मुताला करके आपकी इत्तिबा, कामिल इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।